عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کرو کہ اگر زندہ رہا تو تمہاری روزی میں شریک ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تائید میں یہ آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر نازل کی کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ وہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6001۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ عبداللہ بن زبیر کو اپنی گود میں بٹھلایا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں دی۔ اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6002۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو تمیمہ سے سنا، وہ ابو عثمان نہدی سے بیان کیا کرتے تھے، اور ابو عثمان نہدی نے کہا کہ ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پر بٹھاتے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دوسری ران پر بٹھلاتے تھے، پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے اے اللہ ان دونوں پر رحم کر کہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6003۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا تھا، حالانکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھیں۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6004۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6005۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے صفوان بن سلیم تابعی اس حدیث کو مرسلاً روایت کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6006۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ عبداللہ قامبی کو اس میں شک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے تھکتا ہی نہیں، اور اس شخص کے برابر جو روزے برابر رکھے چلا جاتا ہے افطار ہی نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6007۔ ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 دنوں تک رہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے لوگ یاد آ رہے ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال سنا دیا۔ آپ بڑے ہی نرم خو اور بڑے رحم کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ اور بتاؤ، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے، پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6008۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکر کے غلام سمی نے
ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں چل رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں ملا اور اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے طریق کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ کتا بھی اتنا ہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہر تازہ کلیجے والے پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6009۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نماز پڑھتے ہی ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ آپ کی مراد اللہ کی رحمت سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6010۔ زکریا نے بیان کیا، ان سے عامر نے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6011۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6012۔ زید بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6013۔ ابو بکر بن محمد نے خبر دی، انہیں عمرہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6014۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6015۔ ابو شریح نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث کو شبابہ اور اسد بن موسیٰ نے بھی روایت کیا ہے، اور حمید بن اسود اور عثمان بن عمر اور ابو بکر بن عیاش اور شعیب بن اسحاق نے اس حدیث کو ابن ابی ذئب سے یوں روایت کیا ہے، انہوں نے مقبری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6017۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6018۔ ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میرے کانوں نے سنا
اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6019۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 پڑوسنیں ہیں، اگر ہدیہ ایک ہو تو میں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تم سے تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6020۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6021۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو صدقے کے لیے جو میسر نہ ہو، آپ نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا کہ پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا امر بالمعروف کا کرنا عرض کیا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6022۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ 2 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6023۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، تمہیں موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اس کا مفہوم سمجھ گئی اور میں نے ان کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، یعنی تمہیں موت آئے اور لعنت ہو۔ بیان کیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم اور تمہیں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6024۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی طرف دوڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو۔ پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور وہ پیشاب کی جگہ پر بہا دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6025۔ ابو بردہ نے خبر دی ان سے ان کے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو قینچی کی طرح کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6026۔ اور ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے آ کر سوال کیا یا اس نے کوئی ضرورت پوری کرانی چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم خاموش کیوں بیٹھے رہتے ہو؟
بلکہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر ملے، اور اللہ جو چاہے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر جاری کرے گا، تم اپنا ثواب کیوں کھو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6027۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ لوگو تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6028۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا، دوسری سند امام بخاری نے کہا، قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے شقیق بن سلمہ نے، اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہ تھے اور نہ آپ بد زبان تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6029۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہیں ایوب سختیانی نے، انہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی تم پر لعنت ہو اور اس کا غضب تم پر نازل ہو۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو عائشہ رضی اللہ عنہا، تمہیں نرم خوئی اختیار کرنی چاہیے، سختی اور بد زبانی سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، حضور آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں میرا جواب نہیں سنا، میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی، اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی، لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول ہی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6030۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیتے تھے، نہ بدگو تھے، اور نہ بدخو تھے، اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے اتنا فرماتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6031۔ روح بن قاسم نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلے کا بھائی، یا آپ نے فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلے کا بیٹا۔ پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا تو آپ اس کے ساتھ بہت خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ شخص جب چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے، جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھے بدگو کب پایا؟ اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6032۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے شہر کے باہر شور سن کر گھبرا گئے کہ شاید دشمن نے حملہ کیا ہے۔ سب لوگ اس شور کی طرف پڑھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف پڑھنے والوں میں سب سے آگے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مندوب نامی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ اس پر کوئی زین نہیں تھی اور گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے کو سمندر پایا، یا فرمایا کہ یہ تیز دوڑنے میں سمندر کی طرح تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6033۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6034۔ مسروق نے بیان کیا
کہ ہم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم سے باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے نہ بد زبانی کرتے تھے کہ منہ سے گالیاں نکالیں، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6035۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بردہ لے کر آئیں۔ پھر حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے موجودہ لوگوں سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بردہ شملے کو کہتے ہیں۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ لنگی آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لنگی ان سے قبول کر لی۔ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، پھر آپ نے پہن لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر وہ لنگی دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی عمدہ لنگی ہے، آپ مجھے اس کو عنایت فرما دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اٹھ کر تشریف لے گئے تو اندر جا کر وہ لنگی بدل کر تہہ کر کے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ تو لوگوں نے ان صاحب کو ملامت سے کہا کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگی مانگ کر اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح قبول کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی، اس کے باوجود تم نے لنگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ صرف میں تو اس کی برکت کا امیدوار ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن چکے تھے، میری غرض یہ تھی کہ میں اس لنگی میں کفن دیا جاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6036۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حرج کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، قتل، خون ریزی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6037۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6038۔ اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6039۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی بندگان خدا کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6040۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی حلاوت، مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور اس کو آگ میں ڈالا جانا اچھا لگے، پر ایمان کے بعد جب اللہ نے اسے کفر سے چھڑا دیا پھر کافر ہو جانا اسے پسند نہ ہو، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اسے ان کے سوا دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6041۔ عبداللہ بن زمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ریح خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی طرح ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے مارتا ہے جیسے اونٹ، حالانکہ اس کو پوری امید ہے
کہ شام میں اسے وہ گلے لگائے گی۔ اور سوری، وہیب اور ابو معاویہ نے ہشام سے بیان کیا کہ جانور کی طرح کے بجائے لفظ غلام کی طرح کا استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6042۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ غندر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان کی مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6044۔ ابو الاسود سودویلی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6045۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کو نہیں تھے، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے اور نہ گالی دیتے تھے۔ آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6046۔ علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے ان سے ابو قلابہ نے کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ اصحاب شجر بیعت رضوان کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں نصرانی ہوں، یہودی ہوں، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے کہا۔ اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اسی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6047۔ عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے سلیمان بن سرد سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی۔ ایک صاحب کو غصہ آ گیا اور بہت زیادہ آیا، ان کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ غصہ کرنے والا شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک صاحب نے جا کر غصہ ہونے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا اور کہا، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ وہ کہنے لگا، کیا مجھ کو دیوانہ بنایا ہے؟ کیا مجھ کو کوئی روگ ہو گیا ہے؟ جا اپنا راستہ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6048۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی بشارت دینے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے، لیکن مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آپس میں کسی بات پر لڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں آپس میں لڑنے لگے اور میرے علم سے وہ اٹھا لی گئی۔ ممکن ہے کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہو، اب تم اسے 29 رمضان اور 27 رمضان اور 25 رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6049۔ معرور نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک چادر دیکھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک ویسی ہی چادر تھی۔ میں نے عرض کیا، اگر اپنے غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی پہن لیں تو ایک رنگ کا جوڑا ہو جائے، غلام کو دوسرا کپڑا دے دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مجھ میں اور ایک صاحب بلال رضی اللہ عنہ میں تکرار ہو گئی تھی، تو ان کی ماں اعجمی تھیں۔ میں نے اس بارے میں ان کو طعنہ دے دیا۔ انہوں نے جا کر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس سے جھگڑا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ دریافت کیا، تم نے اسے اس کی ماں کی وجہ سے طعنہ دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بڑھاپے میں بھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یاد رکھو یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ جس کی ماتحتی میں بھی اس کے بھائی کو رکھے، اسے چاہیے کہ جو وہ کھائے اسے بھی کھلائے، اور جو وہ پہنے
اسے بھی پہنائے اور اسے ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اگر اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہنا ہی پڑے تو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6050۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد کے آگے کے حصے یعنی دالان میں ایک لکڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حاضرین میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، مگر آپ کے دبدبے کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے اور جلد باز لوگ مسجد سے باہر نکل گئے۔ آپس میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ شاید نماز میں رکعات کم ہو گئی ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 کے بجائے صرف 2 ہی رکعات پڑھائی ہیں۔ حاضرین میں ایک صحابی تھے جنہیں آپ ذوالیدین لمبے ہاتھوں والا کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، نماز کی رکعات کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعات کم ہوئی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھول گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یاد کر کے فرمایا کہ ذوالیدین نے صحیح کہا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعات اور پڑھائیں، پھر سلام پھیرا اور تکبیر کہہ کر سجدہ سہو میں گئے۔ نماز کے سجدے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہہ کر پھر سجدے میں گئے، پہلے سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6051۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک قبر کا مردہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور یہ دوسری قبر والا مردہ چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری شاخ منگائی اور اسے 2 ٹکڑوں میں پھاڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں اس وقت تک شاید ان دونوں کا عذاب ہلکا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6052۔ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ انصار میں سب سے بہتر گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6053۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا وہ آدمی ہے بدترین جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6054۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے تو آپ نے 2 مردہ انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری شاخ منگوائی اور اسے 2 حصوں میں توڑا اور ایک ٹکڑا ایک کی قبر پر اور دوسرا دوسرے کی قبر پر گاڑ دیا۔ پھر فرمایا، شاید کہ ان کے عذاب میں اس وقت تک کے لیے کمی کر دی جائے جب تک یہ سوکھ نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6055۔ حمام بن حارث نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو یہاں کی باتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جا لگاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے بتلایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6056۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔
احمد بن یونس نے کہا یہ حدیث میں نے سنی تو تھی مگر میں اس کی سند بھول گیا تھا جو مجھ کو ایک شخص ابن ابی ذئب نے بتلا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6057۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6058۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہ تھا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس شخص کی یہ بات آپ کو سنائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6059۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغے سے کام لے رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر کو توڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6060۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے خالد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر آیا تو ایک دوسرے شخص نے ان کی مبالغہ سے تعریف کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کئی بار فرمایا اگر تمہارے لیے کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں، باقی علم اللہ کو ہے وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ ایسا ہی ہے اور یوں نہ کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہی ہے۔ اور وہیب نے اسی سند کے ساتھ خالد سے یوں روایت کی ارے تیری خرابی تو نے اس کی گردن کاٹ ڈالی، یعنی لفظ وہی حقا کے بجائے لفظ وہی لکا بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6061۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازار لٹکانے کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا جب آپ نے فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہبند ایک طرف سے لٹکنے لگتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ان تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6062۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں تک اس حال میں رہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا عائشہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاملے میں سوال کیا تھا اور اس نے وہ بات مجھے بتلا دی۔ 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا سر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ جو میرے سر کے پاس تھا ان صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں، اس کے اندر کنگھی ہے اور کتان کے تار ہیں، اور یہ زروان کے کنویں میں ایک چٹان کے نیچے دبا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا۔ اس کے باغ کے درختوں کے پتے سانپوں کے پھن جیسے ڈراؤنے معلوم ہوتے تھے اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح سرخ تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ جادو نکالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو شہرت کیوں نہ دی؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور میں ان لوگوں میں خواہ مخواہ برائی کے پھیلانے کو پسند نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لبید بن عاصم یہود کے حلیف بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 6063۔ حمام بن منبر نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6064۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6065۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6066۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین کی کوئی بات نہیں جانتے ہیں۔ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ یہ دونوں آدمی منافق تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6067۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ ہم جس دین پر ہیں اس کو نہیں پہچانتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6068۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوا گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6069۔ مسند نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ایوانہ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے صفوان بن محرز سے، ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کانا پھوسی کے باب میں کیا سنا ہے، یعنی سرگوشی کے باب میں؟ انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قیامت کے دن تم مسلمانوں میں سے ایک شخص جو گناہ گار ہوگا اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے گا، پروردگار اپنا بازو اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا، تو نے فلاں دن دنیا میں یہ برے کام کیے تھے۔ وہ عرض کرے گا، بے شک پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، پر تو غفور الرحیم ہے، غرض سارے گناہوں کا اس سے پہلے اقرار کرا لے گا، پھر فرمائے گا، دیکھ میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے رکھے تو آج میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6070۔ حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور و تواضع کرنے والا اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو اکڑ کر چلنے والا اور متکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6071۔ حمید طویل نے خبر دی، کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ ایک لونڈی مدینے کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6072۔ عوف بن مالک بن طفیل بن حارث نے بیان کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مادری بھتیجے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز بھیجی یا خیرات کی
تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے تھے کہنے لگے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسے معاملوں سے باز رہنا چاہیے، نہیں تو اللہ کی قسم میں ان کے لیے حجر کا حکم جاری کر دوں گا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کیا اس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھر میں اللہ سے نظر کرتی ہوں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے اب کبھی نہیں بولوں گی۔ اس کے بعد جب ان کے قطع تعلق پر عرصہ گزر گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے ان سے سفارش کی گئی کہ انہیں معاف فرما دیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور اپنی نظر نہیں توڑوں گی۔ جب یہ قطع تعلق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا تو انہوں نے مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث رضی اللہ عنہم سے اس سلسلے میں بات کی۔ وہ دونوں بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی طرح تم لوگ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل کرا دو، کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کو توڑنے کی قسم کھائیں۔ چنانچہ مسور اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دونوں اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس میں ساتھ لے کر آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے اندر آنے کی اجازت چاہی اور عرض کی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں سب آ جاؤ۔ ام المومنین کو اس کا علم نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب یہ اندر گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے اور ام المومنین رضی اللہ عنہا سے لپٹ کر اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے کہ معاف کر دیں۔ یہ ام المومنین کے بھانجے تھے۔ مسور اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی ام المومنین کو اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بولیں اور انہیں معاف کر دیں۔ ان حضرات نے یہ بھی عرض کیا کہ جیسا کہ تم کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ والی حدیث یاد دلانے لگے، اور یہ کہ اس میں نقصان ہے۔ تو ام المومنین بھی انہیں یاد دلانے لگی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے اور قسم کا معاملہ سخت ہے، لیکن یہ بزرگ لوگ برابر کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ ام المومنین نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بات کر لی اور اپنی قسم توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ قسم یاد کرتی تو رونے لگتی اور آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6073، 6074، 6075۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیچھے پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6076۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عطا بن یزید لیثی نے اور انہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6077۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو ہاں محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6078۔ ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں معمر نے، ان سے زہری نے، دوسری سند، اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا
تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیرو پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ والد ماجد کے گھر میں بھری دوپہر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت ہمارے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا معمول نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کسی خاص وجہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مکہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6079۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہیں خالد حذا نے، انہیں انس بن سیرین نے، اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے گھرانے میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں کے یہاں کھانا کھایا۔ جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے حکم سے ایک چٹائی پر پانی چھڑکا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور گھر والوں کے لیے دعا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6080۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمد بن عبد الوارث نے، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی اسحاق نے، کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے پوچھا کہ استبرق کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ دیباج سے بنا ہوا دبیز اور کھردرا کپڑا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو استبرق کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آپ خرید لیں، اور وفد جب آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو ان کی ملاقات کے وقت اسے پہن دیا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ خیر، اس بات پر ایک مدت گزر گئی، پھر ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ایک جوڑا بھیجا تو وہ اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوڑا میرے لیے بھیجا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں آپ اس سے پہلے ایسا ارشاد فرما چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے بیچ کر مال حاصل کرو۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی حدیث کی وجہ سے کپڑے میں ریشم کے بیل بوٹوں کو بھی مکروہ جانتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6081۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ میں بھائی چارگی کرائی۔ تو پھر جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ولیمہ کر، خواہ ایک بکری کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6082۔ عاصم بن سلیمان احول نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں معاہدہ حلف کی کوئی اصل نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریش اور انصار کے درمیان میرے گھر میں حلف کرائی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6083۔ عاصم بن سلیمان احول نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں معاہدہ حلف کی کوئی اصل نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریش اور انصار کے درمیان میرے گھر میں حلف کرائی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6083۔ ابراہیم نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب نے، ان سے محمد بن سعد نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کئی بیویاں جو قریش سے تعلق رکھتی تھیں آپ سے خرچ دینے کے لیے تقاضا کر رہی تھیں اور پکار پکار کر باتیں کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ جلدی سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور وہ داخل ہوئے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر مجھے حیرت ہوئی جو ابھی میرے پاس تقاضا کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر عورتوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، اپنی جانوں کی دشمن مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ انہوں نے عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی تمہیں راستے پر آتا ہوا دیکھے گا تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6085۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے کل واپس ہوں گے۔ آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اسے فتح نہ کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو کل صبح لڑائی کرو۔ دوسرے دن صبح کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے گھمسان کی لڑائی لڑی اور بکثرت صحابہ رضی اللہ عنہم زخمی ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم کل واپس ہوں گے۔ بیان کیا کہ اب سب لوگ خاموش رہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساتھ بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6086۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں تو تباہ ہو گیا، اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے روزے رکھ۔ انہوں نے عرض کیا، اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ بیان کیا کہ پھر کھجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ عرق ایک طرح کا 9 کلو گرام کا ایک پیمانہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھنے والا کہاں ہے؟ لو اسے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے عرض کی، مجھ سے جو زیادہ محتاج ہو اسے دوں؟ اللہ کی قسم، مدینے کے دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ بھی ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک کھل گئے۔ اس کے بعد فرمایا، اچھا پھر تو تم میاں بیوی ہی اسے کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6087۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم پر ایک نجرانی چادر تھی جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر بڑے زور سے کھینچی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دیے جانے کا حکم فرمائیے۔ اس وقت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا تو آپ مسکرا دیے۔ پھر آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6088۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6089۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ اسے ثبات فرما، یا اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6090۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہنسی
اور عرض کیا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6091۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگتا ہو، آپ صرف مسکراتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6092۔ سعید نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا بارش کا قحط پڑ گیا ہے، آپ اپنے رب سے بارش کی دعا کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، کہیں ہمیں بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، اتنے میں بادل اٹھا اور بعض ٹکڑے بعض کی طرف بڑھے اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینے کے نالے بہنے لگے۔ اگلے جمعے تک اسی طرح بارش ہوتی رہی، سلسلہ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ چنانچہ وہی صاحب یا کوئی دوسرے اگلے جمعے کو کھڑے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے عرض کیا ہم ڈوب گئے، اپنے رب سے دعا کریں کہ اب بارش بند کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے چاروں طرف بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے بادل چھٹنے لگے بائیں اور دائیں، ہمارے چاروں طرف دوسرے مقامات پر بارش ہونے لگی اور ہمارے یہاں بارش یکدم بند ہو گئی۔ یہ اللہ نے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور دعا کی قبولیت بتلائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6093۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6094۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سہیل نافع بن مالک بن ابی عامر نے، ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6095۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6096۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ بلا شبہ سب لوگوں سے اپنی چال ڈھال اور وضع اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس آنے تک ان کا یہی حال رہتا ہے، لیکن جب وہ اکیلے گھر میں رہتے تو معلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6097۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے مخارق نے، انہوں نے کہا میں نے طارق سے سنا، کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ چال چلن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6098۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو اللہ سے زیادہ نہیں ہے، لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6099۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں کچھ مال تقسیم کیا جیسا کہ آپ ہمیشہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصود نہیں تھا،
میں نے کہا کہ یہ بات میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا۔ چنانچہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے چپکے سے یہ بات آپ سے کہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ غصے ہو گئے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہ دی ہوتی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6100۔